بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں تسبیح سے ہونے والی رجت پر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب بڑا پرانا مسئلہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، اور اسکول آف تھاٹس ہیں، سلاسل ہیں، اور جو مسلمانوں کو ڈراتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ اگر تسبیح یا اللہ کا ذکر اجازت کے بغیر کیا جائے تو اس کے اثرات بد بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس جرم پر معاف فرمائے۔ اور صرف اپنی مسندوں کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اپنا دست نگر اور محتاج بنائے رکھنے کے لیے یہ خوف ہمارے اذہان میں نصب کیا ہوا ہے۔ اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ تسبیح کے حوالے سے میں نے ایک پوری سیریز ریکارڈ کروائی اور اس میں اس موضوع پر کچھ بات ضرور کی، اور پھر ابھی ریسنٹلی میری ذکر الہی پر ایک سیریز آ چکی ہے، اس میں بھی میں نے کچھ نہ کچھ اس موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میسیجز ہیں، کالز ہیں کہ رکتی نہیں ہیں، اور جو بھی مرد اور خواتین تسبیح شروع کرتے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں اور کم پڑھے لکھے بھی ہیں، کوئی تفریق ہی نہیں ہے، اور ایک ہی فکر میں رہتے ہیں کہ یہ تسبیح کی ہے تو اس سے یہ ہونا شروع ہو گیا، یہ تسبیح کی ہے تو اس سے یہ ہونا شروع ہو گیا۔ کسی کو یہ پرابلم ہے کہ اس کی روزی روٹی بند ہو گئی تسبیح کرنے سے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس نے تسبیح کی وہ بیمار ہو گیا، کسی کو برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب کچھ نہ کچھ آج کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو ایک ایسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ آج کے بعد جس کو بھی یہ ویڈیو مل جائے اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال ختم ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز آزاد ہو جائے۔ دیکھیے، تین طرح کی رجت ہوتی ہے جو تسبیح سے ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو تسبیح کرتے ہوئے یا اللہ کا نام لیتے ہوئے جو ارتکاز کیا جاتا ہے، کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے، اس سے ایک اثرات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بارہا یہ بات بتا چکا، عرض کر چکا کہ خدا کے لیے تسبیح اور ذکر صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جیسے وظائف ہوتے ہیں، جیسے عملیات ہوتے ہیں کہ تقدیر کو شرائط کا پابند کیا جاتا ہے اور ایسا عظیم جرم کیا جاتا ہے کہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں اسم، فلاں آیت اگر اتنی بار پڑھی جائے تو یہ ہوتا ہے، فلاں اگر سورہ کو اتنی بار پڑھا جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ہمارے ذہن کا خلجان ہوا کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ مرد اور خواتین کی عظیم ترین اکثریت ہے، جتنا بھی ہم سمجھائیں، جتنا بھی لوگوں سے بات کریں، اس کے باوجود لوگ ابھی تک اس کنسیپٹ سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے فوکس نہیں کریں گے، ارتکاز نہیں کریں گے، تو تسبیح اور ذکر کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کو اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یہ فالز ہے، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ اب کانسنٹریشن پہ تو ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ، بار بار کہہ چکا، اب تو خود بھی شرمانے لگ گئی، وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ اب انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اب اس پر کچھ شروع کر دوں، اس کو مراقبات وغیرہ کے اوپر۔ دیکھیے، ایک بات خوب سمجھ لیجئے، کیفیات کے بارے میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ کیفیات کے لالچ میں تسبیح نہ کریں، کچھ ملنے کے لالچ میں تسبیح نہ کریں، کچھ آپ کی تمنائیں ہیں، کچھ آپ کی طلب ہے اللہ تعالیٰ سے، آس ہے، مراد ہے، امید ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجات کو پورا کیا کرتا ہے۔ جب اس کے نام لے کر اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ دعائیں قبول کیا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مخصوص تعداد بنا لینا اور اس کو بار بار رپیٹ کرنا اور ذہن میں اپنے اہداف کا تعین کر کے چلنا، لاشعوری طور پر اللہ پر نعوذ باللہ معاذ اللہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے، جو کہ ہرگز اس کائنات میں کسی کو جرت نہیں ہے کہ ڈال سکے۔ دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، سادہ سی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی تسبیح یا ذکر کرتے ہوئے
جب جائے نماز پر بیٹھتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں یا اندھیرا کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈل ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ مائنڈ کی نیچر تو یہ ہے کہ اس نے ایک منٹ میں ہزار سوچوں کا انالیسس کرنا ہے۔ اور اس طرح سے تسبیح کرنے والے اور ذکر کرنے والے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو حیات الدنیا کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو شاید اس کے ہمیں اثرات نہیں آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ شاید ہماری یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تسبیحات کے اذکار کے درجات ضرور ہوا کرتے ہیں، دل سے یاد کیا جاتا ہے، ذہن سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن زبان سے یاد کرنا بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو ایک طویل عرصہ اس میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے اور اسے یہ سمجھایا کرتا ہے کہ ذکر قلبی کیا ہے، تسبیح کیسے جاری ہوتی ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مدد کر کے اس کو سمجھاتا ہے۔ اس کو زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی ایک تو دیکھیے، فوکس کرنا چھوڑ دیجیے۔ جو لوگ فوکس کرتے ہیں، کانسنٹریٹ کرتے ہیں، کسی تصور کو جماتے ہیں، وہ سلاسل چلتے ہیں، اب میں نام کیا لوں، وہ ڈر تو کسی کا نہیں ہے، لیکن فساد کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ بات جو ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے۔ وہ نور کے تصورات اور آیت کریمہ پڑھتے ہوئے روشنیوں کے تصورات، اگر آپ کریں گے ایسا تو دیکھیے میرا کیا جائے گا، میں نے تو خبردار کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ اب جو لوگ ان معاملات میں سے گزرے ہیں، اگر کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں مجھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں نیچے کمنٹس میں آگے، کہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ پاگل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جذب آ جایا کرتا ہے۔ اب بیٹھ گئے اور آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی اور دل میں تصور جما لیا کہ نیلے رنگ کی روشنیاں ہیں، اور آیت کریمہ کا جو وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی جو ہے وہ آسمان پہ چمک رہی ہے، اس قسم کے تصورات شروع کر دیں گے تو ذہن جھول کھا جائے گا، اس کو ہیلوسینیشنز شروع ہو جائیں گی، اور وہ اسکیڈزوفرینیا کے انیشیل سمٹمز میں فال کر جائے گا۔ ہونا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ جو بندہ اور عورت فوکس کرے گا، فوکس کرنے سے باز آئیں۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ فوکس کرے یا پوری توجہ کے ساتھ تسبیح کرے یا ذکر کرے، تو میں اس سے تو نہیں انکار کرتا، کرٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے اتنی۔ ہمارے اندر کی یہ تمنا تو پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محبت سے بھی یاد کریں، تو اس کو ایک روٹین نہ بنائیں، اس کو ایک ایکسرسائز نہ بنائیں، اس کو ایک پریکٹس نہ بنائیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے، کبھی 2-4 دن کے بعد کوئی عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اور اس میں بیٹھ کے جائے نماز پہ روتا بھی ہے آدمی، پھر اللہ کو گہرائی سے یاد بھی کرتا ہے، اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نقصان تب ہوتا ہے جب ہم مسلسل ایک مومنٹم کے اندر اپنے آپ کے اندر آرٹیفیشل فیلنگز پیدا کرتے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، جعلی تصورات پیدا کیے جاتے، ایک تصور کا وجود نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کا خاکہ ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک لالچ کار فرما ہوتا ہے کہ کچھ زیارات ہوں، کچھ میری رسائی کھلے روحانی دنیا کی طرف، اور مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیں اور کشف ہوں، اور میں کچھ باتوں کو سمجھ سکوں۔ اگر غور کریں تو آپ کو جو لوگ کرتے ہیں ایسا، ان کو اپنے اندر یہ چیز دکھائی دے گی۔ دیکھیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ دنیا، مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا بڑا ٹیکنیکل مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا تو فیتھ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے، وہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے، کھائے گا، پیے گا، جنسی تعلقات بنائے گا، دنیا کو دیکھے گا اور اپنے معاملات میں غرق رہے گا، اور اسی طرح مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ اب آ گئے ہم مسلمان، تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ان ادیان کی طرف، وہ جو مذاہب آئے ہیں جو اسپرچویلٹی کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے ہندو مذہب، پھر اس کے بعد بدھسٹ کا تو خیر ہم پر کم انفلوئنس ہے، کچھ پڑھے لکھے اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے میڈیٹیشنز وغیرہ کی طرف، لیکن جو عام طور پہ جو عام لوگ ہیں، آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں، یہ ہندو مت سے آنے والی فلاسفیز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کاپی کیا گیا اس سارے سسٹم کو، اور اس کے نتیجے میں اثرات پیدا کیے گئے اور عوامل پیدا کیے گئے، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے ان معاملات کے اوپر، اور میں نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے سارا کچھ۔ مجھے کوئی یہ بتانے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش نہ کرے کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن
جو ضروری ہے اس کو میں الحمدللہ رب العالمین جانتا بھی ہوں اور تجربہ بھی کر چکا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر لگائی ہے۔ اس لیے فوکس کرنے سے باز آئیے، کبھی کبھار بیٹھیے، اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کیجئے، ایک بچے کی طرح یاد کیجئے، رو لیجئے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اور یہ تصور کر لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی امیجینیشن انوالو ہی نہیں ہے نا، یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں امیج انوالو نہیں ہے۔ اگر میں کھل کے آپ سے بات کروں تو کوئی خاکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی امیج نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مصنوعی طور پر ایک ماحول کے اندر ایک ماحول پیدا کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو استغراق میں لے کر جائیں۔ ایسا کچھ نہ کیجیے گا۔ تو جو لوگ ارتکاز کر رہے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں، ان کو میری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ پھر الٹے سیدھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، اور چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور بلڈ پریشر کبھی اوپر ہونا شروع ہو جائے گا، کبھی نیچے ہونا شروع ہو جائے گا، چڑچڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، چکر آنے شروع ہو جائیں گے، اور دنیا سے بے رغبتی ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ جو مسلسل تسبیح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے بے پرواہ کرتا ہے، وہ اور ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک، یہ بالکل ایک اور سٹیٹ آف لائف ہے۔ یہ وہ سٹیٹ آف لائف نہیں ہے کہ ناصر افتخار ایک کمرے میں اندھیرا کر لے اور یا ولی یا نصیر پڑھنا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ آسمان سے روشنیوں کی برسات ہو رہی ہے اور میرا دل منور ہو رہا ہے۔ اگر میں ایسے کروں گا تو میں 3-4 مہینے سال کے اندر پاگل ہو جاؤں گا، جذب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بے پرواہی جب ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجذوب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرف سے بچنا شروع کریں، کیونکہ ہم عام گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس ساری ایشوز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مراقبہ کی سیریز میں، بہت جلدی آ رہی ہے۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بہت بار کہہ چکا، لیکن اصل میں کچھ سبجیکٹس، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان پر ویڈیو کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ وقت مجھے اس کے لیے چاہیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1-2 ہفتے میں وہاں تک انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ تو ایک تو فوکس سے ہٹیے، کیونکہ جو سب سے پہلی تسبیح یا ذکر کی رجت آتی ہے نا لوگوں کو، وہ کانسنٹریٹ کرنے سے آتی ہے، فوکس کرنے سے آتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، بے شک وہ ابھی میں نے وہ ذکر الہی پر سیریز کی نا، کروڑ بار کرنے والی، تو مجھے پھر کچھ ایسے میسج آ کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خدا کے بندو ایکسٹریم پہ نہیں جانا۔ کاروبار کو دیکھنا ہے، عورتوں نے اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھنا ہے، مردوں نے 100 چیزیں دنیا میں دیکھنی ہے۔ کروڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہی پورا کر لینا ہے، کوئی بات نہیں۔ انسان کا تو دل کرتا ہے، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، ان کا دل کرتا ہے بس چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں سارا کچھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کون پالے گا، مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کون کرے گا، رزق روٹی کا بندوبست بھی تو اسباب کی دنیا ہے، اسی میں ہی وسائل ڈھونڈنے ہیں۔ تو چلتے رہیں، کوئی بات نہیں، 5-6 جلدی کس بات کی ہے؟ جب تک زندہ ہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، خود ہی کروڑ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ کبھی فرصت ہوگی زیادہ یاد کر لیں گے، کبھی کم فرصت ہوگی تو کم یاد کر لیں گے، یاد تو کریں گے نا اللہ تعالیٰ کو۔ تو چلتے چلے جانا ہے، خود ہی یہ گنتیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ یہ جو ایک تو یہ سائیڈ افیکٹ آتا ہے، اس کو رجت کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فوکس نہیں کرتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جابس کرنے والے ہیں، بزنسز کرنے والے مرد اور خواتین ہیں، اچھے گھروں کے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک خاتون نے تسبیح شروع کر دی۔ اب جب وہ تسبیح شروع کریں گی تو اگر تھوڑی سی اس کو بڑھائیں گی تو ان کو کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو تقدیر سے جو معاملات ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، یعنی بیماری آ رہی ہوتی ہے، مال کا نقصان آ رہا ہوتا ہے، اولاد کی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں ان ساری چیزوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی اسپرچول کام شروع کرتا ہے نا، یا مذہبی کام کو شروع کرتا ہے، یا عبادت کو شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی زندگی میں واقعات ہونے شروع ہوتے ہیں نا، ان کو منسوب کرنے لگتا ہے اس کام کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ جو اس نے شروع کی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت منسوب کر بھی لیا کریں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی دکھایا کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ہمارے ذہن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک طرف کو ذہن کو فوکس کر لیتے ہیں نا، تو یہ اس طرف لگ جاتا ہے۔ یعنی پھر یہ مطلب اب بہت ساری ایسی میں خواتین سے میری بات ہوتی جو کہتی ہیں کہ جی ہمیں سچے خواب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں سچے خواب اتنے؟
کیا کرنے اتنے سچے خواب دیکھ کے؟ پھر پاگل ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، ڈپریشن ہو جائے گا، کسی بچے کی موت دیکھ لیں گی، اپنے ہسبینڈ کی دیکھ لیں گی، کوئی کسی نقصان کو دیکھ لیں گی، حادثے کو دیکھ لیں گی، پھر پریشان ہو کے پھرتے ہیں کہ اب اس خواب کا کیا کرنا ہے، اس خواب کا کیا کرنا ہے۔ نارمل رہنے کی کوشش کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب کسی نے تسبیح شروع کی، کسی خاتون نے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب جاتی رہے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو اچھا بھلا آدمی اور عورت بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہیں تسبیح کرنے سے تو میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ وہم اتنی دور تک ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے، ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو منائیں، جتنا بھی آپ کو سمجھایا جائے، خود مجھے کئی سال لگے اس سارے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تسبیح کرنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا رب ہے۔ آپ اس کا نام لینا شروع کریں گے، اسے یاد کرنا شروع کریں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جائے گا؟ کبھی اس بات پہ غور تو کیجیے۔ آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ مقدر میں چیزیں ویسے ہی آ رہی ہوتی ہیں جیسے پہلے آنی ہوتی ہیں، اور وہ جب ہمارے تک آتی ہیں تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس تسبیح کے ساتھ ہوا۔ پھر ہم جاتے ہیں وش ڈاکٹرز کے پاس اور عاملین کے پاس، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اپنے اڈے کھول کے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کم وقت رہ گیا، یہ بند ہونے جا رہی ہیں دکانیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلدی اویئرنیس بہت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو ابھی کل جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، میری کیا بساط ہے، بہت لوگوں نے بہت اچھا کام کر دیا ہے، اور لوگ اب کویسچن بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اب سوچ بھی رہے ہیں، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو غریب آدمی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اس سارے معاملے کے اندر، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ آخر کار بہتری پر ہی منتج ہوں گے۔ کچھ معاملات 2-4 مہینے میں بہتری کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ معاملات 5-6 سال میں نکلتے ہیں، کچھ معاملات 15-20 سال میں نکلتے ہیں۔ ویسے بھی ایسے ہی ہونا ہے، اس میں فرق تو پڑتا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ جیسے اب فرض کیجئے کہ ایک مرد نے یا رضا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا، ایک اس کے دل میں خفیف سی ایک امید ہے، اللہ تعالیٰ سے آس ہے کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے۔ پابندی تو دباؤ تو کوئی ڈال نہیں سکتے، تو اب اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے معاشی تنگی آ جائے۔ تو اب اس کو منسوب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا رضا کو پڑھا ہے، کسی کی اجازت لے لوں گا؟ پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی معاشی تنگیوں سے نکال کر آپ کو کشائش میں لے جانا شروع کر دے گا۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ کون سی ایسی دعا ہے جو انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں غریب بھی اللہ نے پیدا کرنے ہیں، امیر بھی پیدا کرنے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کو میں نے امیر نہیں کرنا۔ میرے استاد نے ایک دفعہ ایک بڑی زبردست بات مجھے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امیر کر دے تو وہ اللہ کا انکار کر دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت چھین لے اور انہیں غریب کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے، اسے چھوڑ کے انکار کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا کب اور کیوں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر الٹیمیٹ ٹرسٹ کا نام توکل ہوتا ہے کہ اب مجھے اللہ کافی ہے۔ تو پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہے دے دے گا، جب بہتر سمجھے گا، جب آپ کے لیے وہ بہتری کا باعث ہوگی، جو دولت ہے اگر آنی ہوگی آپ تک آ جائے گی۔ اس پہ حسرت نہ کریں، اس کا انتظار کرتے رہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں کچھ وقت کے بعد کہ اب یہ ہو نہیں رہا، اور اگر کچھ پڑھنا شروع کیا اور کہیں سے کچھ نقصان آیا، کوئی پرابلم آیا، تو شک کا شکار نہ ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہو گیا تو یہ کہیں تسبیح سے ہوا۔ ایسی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہ کریں کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نقصان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نقصان دے دیا۔ اللہ ایسا آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، آپ کی بہتری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اچھا، تیسرے نمبر والی ایک اور رجت ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ وہ رجت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو سمٹم بتائے ہیں، جو کانسنٹریشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، فوکس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ملتے جلتے کچھ سمٹمز ایسے لوگوں کو بھی آتے ہیں، جیسے کوئی میرے جیسے بندے ہو گئے جو بالکل، جسے اب مکمل کلیئرٹی تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہو گئی۔ تو اب میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ میں نے تسبیحات مجھے کرتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے۔ اب اگر میں ذکر میں بہت زیادہ جاؤں گا نا تو مجھے اداسی آ جائے گی، مجھے دباؤ پڑ جائے گا، کچھ معاملات میرے ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے سوچوں کے پیٹرنز میں بھی کچھ شکست اور ریخت کا سامنا مجھے کرنا پڑے۔
اور کچھ کانسیپٹس میرے ایسے مجھے دکھائی دینے لگے کہ مجھے ایسا لگے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو کنسنٹریشن بھی نہیں کر رہا، فوکس بھی نہیں کر رہا، میں تو تصورات بھی نہیں کر رہا، اور میں تو تقدیر پرست بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں اور تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس کو مانتا بھی ہوں، پھر مجھے برے خواب کیوں آنے شروع ہو گئے ہیں، پھر مجھے اندھیرے میں جانے سے ڈر کیوں لگتا ہے، پھر مجھے رات کو ٹھنڈے پسینے کیوں آتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی مختلف طرح کی رجت ہوتی ہے۔ جتنا بندہ تعلیم یافتہ ہوگا، جتنا بندے کا اللہ کے بارے میں علم بڑھا ہوا ہوگا، شیطان اسی درجے میں جا کر اس سے مقابلہ کرے گا۔ تو یہ رجت ہائیسٹ فارم کی رجت ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں شیطان کے نزدیک تو آپ سب سے برا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں یا اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور زیادہ کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی اور آپ کے اندر یہ علم بھی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر تو آپ کے اندر سے نکل گیا، اور آپ منسوب بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے وساوس کو، اوہام کو، اور آپ فوکس بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اب جیسے اگر کسی نے ذکر بہت زیادہ شروع کر دیا، ان گنت شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ایسی طبیعت میں، اپنی نفسیات میں ایسے ٹوٹ پھوٹ کے معاملات نظر آنا شروع ہو جائیں کہ وہ پریشان ہو جائے کہ میرے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کانوں میں آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسے ہی معاملات کچھ انسانوں کو ہونے لگتے ہیں کہ انسان ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہی ایکٹرز جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کو ملتے ہیں تو وہ ہنس کر تنزیہ کہتے ہیں کہ دیکھا، ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم سے پوچھ کے اللہ کو یاد کرنا، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پوچھے گا یوم آخرت جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان بذات خود مقابلے پہ اترتا ہے، اور جتنا بھی آدمی کہے کہ میں فوکس نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، ذکر اور تسبیح جب بڑھتی ہے تو کچھ نہ کچھ اداسی آتی ہے، کچھ نہ کچھ انگزائٹی بھی آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مسائل الجھا بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آزمانا ہوتا ہے اپنے بندوں کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان لیا، ان کی اتنی لمبی بیماری چلی ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے، جب ہم لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بقدر ظرف جو ہے نا، جتنا ہمارے نفس کی وسعت ہے اس کے حساب سے تھوڑا بہت ٹیسٹ کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہے بندے کو ٹیسٹ کرے، آزمائش تو آنی ہوتی ہے۔ اب وہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آزمائش میں سے گزرے، لیکن یہ محبت کے دعوے یہ تو پھر زبانی باتیں ہوگی نا، عملی ثبوت کہاں پہ ہے، ایویڈنس کہاں پہ ہے؟ یوں تو ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے گا مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اب سارے بندے تسبیحیں شروع کر دیں گے، ذکر شروع کر دیں گے، اور ان کے ذہن جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی آ جائے گی، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، رزق حلال کی کثرت۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تاکہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھے تیرے لیے ہی یاد کرتے ہیں، تو شیطان اللہ کو کہتا نہیں ہے کہ یہ بندہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے، مجھے ذرا اس کے اوپر چھوٹ تو دے، میں دیکھوں، مجھے ذرا ہاتھ تو کھول لینا اس کے اوپر، میں دیکھوں اس کے جو اس نے تیرے بارے میں کہا ہے، اور جتنا تیرا محب بنا پھرتا ہے، تو میں اس کے نیچے سے ذرا زمین تو ہلا کے دیکھوں، پتہ لگ جائے گا کتنا تیرا وفادار ہے۔ تو کیا آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت یاد نہیں آتی کہ جو میرے مخلص، تیرا سب پہ بس چلے گا لیکن میرے مخلص بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا؟ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں تو شیطان کا آپ پہ بس نہیں چلے گا۔ ہاں تنگ کر لے گا تھوڑا بہت، تھوڑا سا ہو سکتا ہے برے خواب دکھا دے، تھوڑا کانوں میں سیٹیاں مار دے، وہ کر کے پانی کا گلاس تو اٹھا نہیں سکتا، حالت تو اس کی یہ ہے، نان ایگزسٹینشیل اینیمی ہے، نظر تو آتا نہیں ہے، بس میں تو اس کے کچھ ہے نہیں ہے۔ تو کرتا کیا ہے کہ یہاں سے آ کے ڈراتا ہے، یہاں سے آ کر وہم دیتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، خوف دیتا ہے، نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے آس پاس کون بروئے کار ہے۔ اگر برا خیال آ رہا ہے، خوف کا خیال آ رہا ہے، مایوسی کا خیال آ رہا ہے، تو آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ آپ کے آس پاس شیطان مصروف کار ہے، پھونک رہا ہے آپ پہ، آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہی از ورکنگ آن یو۔ وائی؟ بیکاز یو ریممبر یور لارڈ۔ آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آپ کا جرم یہ ہے۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں، اگر آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پھوٹتا ہے
اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں چلتے پھرتے یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے ملوں گا ملوں گی روز آخرت، یا اللہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اگر آپ کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے آس پاس کون ہے؟ آپ کے آس پاس ملک ہے، وہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ راز میں نہیں کھول رہا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ فرشتے بھیجتا ہے جو ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت۔ تو اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی اس معاملے کی، تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مرضی کرتا پھرے شیطان۔ اللہ کا نام لے لے کے اگر پاگل کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، پھر اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے موٹے سمٹمز اگر آنے بھی ہو، ویسے تو 70-80%، 90% لوگوں کو آتے ہی نہیں ہیں، 10% لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت اوپر چڑھنا ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ پھر شیطان ذرا ان کو آگ کے گولے مارتا ہے نا پھر، اور جب مارے، جب ایسے معاملات کرے تو آمنتو باللہ و رسول ہی۔ اور پھر کبھی کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ مائی ٹنگ از کارڈ بائی ریپیٹنگ یور نیم، تیرا نام، تیرے نام کی مالا جپ جپ کے میری زبان پر کٹ لگ گئے، کٹ گئی ہے میری زبان۔ کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے رب تیرے سے، مجھے صرف تیری محبت چاہیے۔ تو شیطان ایسے بندے کو چھوڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے اس کو ڈرائے گا اندر سے باہر سے، بچوں سے، بیوی سے، مال سے، دولت سے، صحت سے، روٹی سے، روزی سے، آخرت کے خوف سے، موت کے خوف سے، ایمان کے خوف سے، اس کو دبائے گا ہر طرف سے۔ دبا لینے نے کتنا کو دبا لے گا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ سادہ سی تو بات ہو گئی ہے۔ تو رجتیں جتنی طرح کی ہیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اجازت لینے والا بھی آج میں یہ مسئلہ حل کر ہی دوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے چھوٹی سی عرض کر دوں کہ خواتین کو میں نے دیکھا یہ 5-6 سال میں، جب سے میرا پالا پڑا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ میرا ہوا، تو میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی۔ مرد جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ علم کے درجات پہ چڑھتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ علم کو حاصل کریں، لوگوں کے پاس اللہ نے رسائی دی ہے نا، باہری دنیا میں رہتے ہیں، ملتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، فرصت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، جتنے بھی وہ مصروف ہوں، عورت جتنے تو مصروف ہو نہیں سکتے، کیونکہ گھر داری سنبھالنا از ہیل آف اے جاب ایکچولی۔ اینڈ آئی ٹوٹلی ایگریڈ کہ عورت کی زندگی جو ہے وہ مرد سے کئی معاملات میں، کئی درجات میں بہت زیادہ مشکل بھی ہے۔ بچے پیدا بھی کرنے ہیں، بچوں کو سنبھالنا بھی ہے، بہت لاٹ آف اسٹف از گوئنگ آن۔ تو لیکن مردوں میں نے یہ دیکھا کہ مرد علم حاصل کرنے کے پیچھے لپکتے ہیں، اگر انہیں یہ بات سمجھائی جائے تو وہ علم کو مائل ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ خواتین میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے، یہ عبادت بہت کرتی ہیں، عبادت میں بڑی شدت ہے خواتین۔ میں نے فرینکلی اسپیکنگ، میں نے مردوں میں اتنی شدت بہت کم دیکھی ہے۔ عورت ایک عام درجے کی بھی عورت ہوگی تو اتنا پڑ جاتی ہے، اتنا پڑ جاتی ہے کہ بڑے اونچے درجے کا مرد سوچ نہیں سکتا۔ پرابلم یہ پڑتی ہے کہ عبادت تو کرتی ہے لیکن اس کو اوہام کے درجات میں بہت زیادہ داخل کیے رکھتی ہے، یعنی چونکہ اس کے سورس آف نالج جو ہوتے ہیں، جو اس کے اوریجنز ہوتے ہیں، وہ گلی محلوں کی عورتوں سے آ رہے ہوتے ہیں، وظائف کی کتابوں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو کرتی اس کو ہوتا کیا ہے کہ تسبیحات بہت زیادہ کرے گی، اور وظائف بہت زیادہ کرے گی، عملیات بہت زیادہ کرے گی، اور مراقبات اور تصورات بہت زیادہ کرے گی، اور ایسی ڈیٹیلز میں جائے گی جن میں جانا بالکل ڈینجرس ہوتا ہے، رسکی ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی، مطلب مجھے خواتین کے آ جاتے ہیں فون کے، جی دیواروں پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور گھر میں مطلب میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایک خاتون نے پوچھا کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو خوشبو آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو ساری زندگی نہیں آئی، میں تو اس جوگا ہی نہیں ہوں۔ میں کہتی جی میں تو ابھی 19-20 سال کی ہوں، بچی تھی کوئی، تو اس نے کہا جی میں تو جب بھی پڑھنا شروع کرتی ہوں مجھے خوشبو آ جاتی ہے۔ اب اس بچی کو میں کیا سمجھاؤں؟ ایک ایک بندے کو آپ پکڑ پکڑ کے اتنی لمبی بات کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ تو پھر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، توجہ بند کریں، تو وہ اور گھبرا جاتی ہیں کہ ہم توجہ کیوں بند کر دیں، اس کا فائدہ کیا رہ گیا پیچھے؟ کبھی یہ کام اپنے آپ کے ساتھ نہ ہونے دیں۔ آپ کو خوشبوئیں آنی شروع ہوں، آپ کو کانوں میں آوازیں آنی شروع ہوں، آپ کو بشارتیں ہونی شروع ہوں، آپ کو دیواروں پہ لکھا ہوا نظر آنا، روٹیوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا، کپڑوں پہ ڈیزائنز بن رہے ہوتے ہیں، سب ہیلوسینیشنز ہیں، فوراً پلٹیں، اللہ سے توبہ کریں، نارمل ہونے کی کوشش کریں، اپنے بیوی اپنے خاوند میں، اپنے بچوں میں مصروفیت ڈھونڈ لیں، کچن کے کام کرنے شروع کر دیں، کوئی بک پڑھنی شروع کر دیں،
ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں, کچھ بھی کرنا شروع کر دیں, کوئی ڈاکومنٹری لگا لیں, اخبار پڑھنا شروع کر دیں, وہاں سے بھاگیں, ایسے بھاگیں جیسے آپ نے شیطان کو دیکھ لیا ہے. آئی ووڈ ہیو بن رننگ لائک ڈیول از بہائنڈ می. میں ٹرولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کبھی کوئی ہیلوسینیشن ہوئی تو بات وہی آ جاتی ہے نا, اپنے حواس کے بغیر زندہ رہ کے کرنا کیا ہے. اللہ نے 5 حواس دیے اس دنیا میں بروئے کار آنے کے لیے, انالیسس کرنے کے لیے, معاملے کو سمجھنے کے لیے دیے, اور وہ جب جھول کھانا شروع ہوں گے تو شروع میں تو بڑا فینٹیسی سٹف لگے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لیکن جب تھوڑا جذب میں آپ اندر گئی ہیں نا, تو آپ کے خامدے اور آپ کے بچوں نے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, اور کوئی نہیں چلتا پھر کسی کے ساتھ. تو ان معاملات رہنا چاہیے, اپنے آپ کو نارملائز رکھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے یاد کریں, کبھی کبھار دل سے یاد کیا کریں, چلتے پھرتے دل سے کر لیا کریں, کبھی نماز پڑھی بیٹھ کے دل آیا اللہ کو یاد کر لیا. کسی بھی چیز کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں, ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ اس ٹائم بیٹھتی ہوں تو اس ٹائم میں یہ کرتی ہوں, تو اس ٹائم بیٹھتی ہوں تو اس ٹائم یہ کرتی ہوں, ایسا کچھ نہیں کرنا. مردوں کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے فوکس سے باہر آ جائیں. فوکس نے اجاڑ دیے گھر, لوگ پاگل ہو گئے ہیں, ان چیزوں سے باہر آئیں. اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یاد کرنا شروع کریں. اور میں ایک آخری بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ یہ جو اجازت والا کنسیپٹ نکلا ہے نا جی, یہ ہتھے چڑھ گیا ان پڑھوں کے. اور انہوں نے پھر جیسے قرآن پاک میں اللہ لکھا ہے نا کہ اللہ کے کلام کو چند ٹکوں کے لیے سمنن کلیلہ بیچ دیتے ہیں, اور اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل دیتے ہیں, تحریف اس کے اندر کر دیتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ بڑے استادوں نے نکالا تھا, اس کو عزیمت کہا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل اگر مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں تسبیحات کرتے ہوئے, تو اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7-8 سال سے کر رہا ہوں, تو وہ بلا مبالغہ لاکھوں میں نکل گئی ہوگی, پتہ نہیں کافی زیادہ ہو گئی ہوگی. تو کرتے کیا تھے استاد کہ وہ یہ گریس اپنے اندر رکھتے تھے کہ کوئی ایسی تسبیح کسی پوچھنے والے کو نہیں دیتے تھے, کیونکہ لوگ استادوں کے پاس جاتے تو ہیں, بات تو کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو یہ تو انسانوں کی نیچر ہے. تو وہ کرتے کیا تھے کہ جب کوئی تسبیح کا پوچھتا تھا کون سی کروں, تو اس کی طبیعت مزاج کو, اس کے نالج کو, اس کی منزل کو, اس کے معاملات کو دیکھنے کے بعد, جاننے کے بعد, وزڈم آئی کے ساتھ پراپر دیکھنے کے بعد, وہ اس کو وہ تسبیح دیتے تھے جو اس کے نفس کے لیے ایکوریٹ ہوتی تھی, اور پلس اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس پر کاربند ہوتے تھے. مطلب اس کا یہ کہ اس کو استادوں نے ایک تعداد بنا لی, اندازہ نے ایک رکھ لیا. جیسے عام طور پر آپ یہ کہیں کہ اگر لاہور کی تسبیح میں نے کرنی ہے تو میں 1,00,000 بار اس کو پڑھ لوں گا, اور اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ نکال دی, اس کلمے کی, اس آیت کی, اس اسم کی زکوٰۃ نکال دی. اور اس کے بعد پھر اگر آپ وہ تسبیح کسی کو دیتے ہیں تو اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ اس استاد کی یا ٹیچر کی یا کوئی بھی, میں تو اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہی ہوں, نہ ہی میں نہیں ہوں استاد, مجھے پتہ ہے اپنا. تو اس میں ہوتا یہ کہ پھر جو بہرحال جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں اس کی برکت بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. یوں سمجھ لیے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے نتیجے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت مجھے دی ہے وہ اس کے ساتھ چلے, ایک بونس ساتھ میں چلنا شروع ہو جایا کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اجازت وغیرہ کی. یہ آج میں نے بات آپ کو کھول کے بتا دی ہے. اجازت کا مطلب بلیک میلنگ نہیں ہے, اجازت کا مطلب ٹھیکے داری نہیں ہے, اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ مقرر ہو گیا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لاہور اس بندے نے دینا ہے, ادروائز اگر کوئی بندہ اس کے دیے بغیر پڑے گا تو وہ بندہ پاگل ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ معاملات سارے آج آپ پر کھول دیے گئے ہیں. رجت پر میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ بات نہیں کروں گا, کوشش تو پوری ہے کہ بات نہ کروں, کیونکہ یہ کھول کے ساری چیز بتا دی ہے. پہلے بھی اس پر کچھ ویڈیوز کی ہوئی ہیں, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے دہرائی نہیں ہیں کیونکہ پہلے میں تفصیل سے کر چکا ہوں, اس کے لیے میری ذکر کی سیریز اور میری تسبیح کی سیریز, پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ وقت نکال کے ان کو پورا دیکھ لیجئے. اس ویڈیو کو ساتھ میں آپ نے دیکھ لیا, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ آپ کے پاؤں نہیں ڈگمگانے دے گا اللہ تعالیٰ, ثابت قدم رہیں گے آپ.